معزز دوستو، ٹائٹینک کا نام تو آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا۔ یہ جہاز اپنے دور کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا۔ یہ جہاز کیوں، کس طرح اور کن وجوہات کی بنا پر ڈوبا اور ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو باہر کیوں نہیں نکالا گیا، آج ہم ان رازوں کا پردہ فاش کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک تسلسل کے ساتھ ضرور دیکھیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، دیکھنے والے اکثر دوست جانتے ہوں گے کہ کیسے 15 اپریل 1912 کو اتنا بھاری جہاز برف کی چٹان سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ 1500 لوگوں نے اپنی جان گنوائی، لیکن چند راز ایسے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوں گے، اور اس کے ڈوبنے کی وجہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ ایسی باتیں جو سب سے چھپائی گئی۔ لگ بھگ 882 فٹ لمبا، 115 فٹ اونچا اور 52 فٹ چوڑا جہاز ٹائٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا وزن 46,388 ٹن تھا۔ اسے تیار کرنے والوں کا ماننا تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا اور نہ ہی ٹوٹے گا، تو اسے صرف ایک برف کی چٹان کیسے توڑ پائی؟ جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ جہاز کے ڈوبنے کی وجہ محض ایک برف کی چٹان نہیں تھی۔ وہ دھات جس سے جہاز تیار کیا گیا تھا، آگ جلنے کی وجہ سے اپنی طاقت کھو بیٹھی تھی، یعنی دھات کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی، اور یہ آگ تقریباً 3 ہفتے تک لگاتار جلتی رہی اور عملے کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ سائنسی نقطہ نظر کے مطابق جلنے کے باعث یہ دھات 75% تک کمزور ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ٹائٹینک برف کی چٹان سے ٹکرانے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو کر سمندر کی آغوش میں چلا گیا۔ بہرحال یہ حادثہ تو رونما ہو ہی گیا، لیکن اپنے پیچھے بہت سارے سوالات چھوڑ گیا۔ معزز دوستو، RMS ٹائٹینک کے نام سے جانا جانے والا یہ جہاز، جس کو کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دیا گیا، بدقسمتی سے اپنے پہلے ہی سفر میں بری طرح ناکام ہو کر ڈوب گیا۔ اس کے بارے میں تقریباً بیشتر لوگ جانتے ہوں گے۔ اس کے بارے میں ایک فلم ٹائٹینک کے نام سے بھی بنائی گئی، جس پر حقیقی ٹائٹینک سے کہیں زیادہ رقم خرچ کی گئی۔ 1912 میں ڈوبنے والے ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن تمام تر تدابیر ناکام ہوتی چلی گئی۔ انہی کوششوں میں 73 سال بیت گئے۔ پھر سن 1985 میں ریبوٹ ریسرچنگ ٹیم اور بارلٹ نے آخر کار ٹائٹینک کے ملبے کو ڈھونڈ نکالا۔ اب ٹائٹینک سے متعلق کئی رازوں کا پردہ فاش ہو رہا ہے، کیونکہ جب یہ جہاز ڈوبا تو یہ ثابت تھا، مگر اس کا ملبہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر 600 کلومیٹر کی دوری پر پڑا ملا۔ جب جہاز کا ملبہ مل گیا تو اس کے اندر سے قیمتی جواہرات، برتن اور شراب کی بوتلوں جیسے سامان کو تو نکال لیا گیا، مگر اس کے ملبے کو باہر نہیں نکالا گیا۔ اس کے ملبے کو آج تک پوری طرح سے باہر نہیں نکالا جا سکا۔ اس کے ملبے کو نکالا کیوں نہیں گیا، یہ آج تک ایک راز ہے، جس کی گتھی کو آج تک کوئی سلجھا نہیں پایا۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آخر تمام کوششوں اور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود اس کے ملبے کو کیوں نکالا نہیں جا سکا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ جان بوجھ کر اس کے ملبے کو پانی سے باہر نہیں نکالا جا رہا؟ ایسا نہیں کہ اس جہاز کو باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ جدید ترین ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے اسے باہر نکالنے کی کوششوں کے منصوبے بنائے گئے، لیکن کسی پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ کیونکہ ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اس جہاز کو جب تلاش کر لیا گیا تو اس کی باڈی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ دوسرا، ٹائٹینک کا وزن بہت زیادہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا پریشر بھی بہت زیادہ تھا، اور وہ سمندر کی گہری تہہ میں موجود تھا۔ اسی وجہ سے اس کے چند حصوں کو ہی باہر نکالا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے نہ تو بہت زیادہ وزن سہنے والی کوئی مشین یا اتنا بڑا میگنیٹ تھا جو اس دیو ہیکل ٹائٹینک جہاز کے وزن کو کھینچ سکتا، اور نہ ہی کسی قسم کی تدبیر پر عمل درآمد ہو سکتا تھا۔ معزز دوستو، چند سال ماہرین نے پنگ پونگ بالز کے ذریعے اس کو باہر نکالنے کی تجویز پر عمل درآمد کرنا چاہا، مگر یہ طریقہ بے سود نکلا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا، پنگ پونگ بالز کے ذریعے دیو ہیکل ٹائٹینک جہاز کو باہر نکالنے کا پلان بنا کہ پنگ پونگ بال سے ٹائٹینک جہاز کو بھر دیا جائے تو جہاز کو دھکیلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن یہ آئیڈیا بھی کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ پنگ پونگ بال سمندر کی آغوش میں ڈوبے ٹائٹینک تک پہنچنے سے پہلے ہی پانی کے پریشر کی وجہ سے پھٹ سکتی تھی، لہٰذا یہ طریقہ کار بھی بے سود رہا۔ پھر اس کے بعد اس دیو ہیکل ٹائٹینک جہاز کو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں سے نکالنے کے لیے ہیلیم کے ایک بہت بڑے غبارے کو استعمال کرنے کی ٹیکنیک زیر غور آئی کہ ہیلیم کے غباروں کو ٹائٹینک جہاز کے مختلف اطراف سے باندھ دیا جائے تو وہ اس کو اپنے آپ اوپر کھینچ لائیں گی۔ لیکن انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ان بلونز کو پانی کے اندر پمپ کیسے کیا جائے گا، یعنی پانی کے اندر کس طرح غباروں میں گیس بھری جا سکے گی، لہٰذا یہ پلان بھی فیل ہو گیا۔ بات گھوم پھر کر پھر وہیں آ گئی کہ سوال تو بہت سے ہیں پر جواب کسی کے پاس نہیں۔ ہر کوئی اپنا آئیڈیا دینے لگا، لیکن مکمل طور پر کسی بھی پلان پر عمل درآمد نہ ہو سکا، کیونکہ ہر پلان میں کوئی نہ کوئی ایشو آ جاتا تھا۔ پھر ایک آئیڈیا یہ دیا گیا کہ برف کی کثافت پانی سے کم ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ برف پانی کی سطح سے اوپر تیرتی رہتی ہے۔ آرتھر میکی نامی شخص نے ٹائٹینک جہاز کو برف میں تبدیل کرنے کا آئیڈیا دیا اور کہا کہ اگر ملبے کے چاروں طرف برف جما دی جائے
تو جہاز برف جمنے کی وجہ سے ہلکا ہو جائے گا اور پانی کی سطح پر تیرنے لگے گا۔ اس کے بعد اسے کنارے تک لے جانے میں آسانی ہو جائے گی۔ اسی سے ملتا جلتا ایک آئیڈیا امریکہ کے انجینئر جان پیرس نے بھی دیا۔ اس کے لیے انہوں نے لیکوڈ نائٹروجن گیس کو استعمال کرنے کا خیال پیش کیا۔ خیال تو بہت زبردست تھا، لیکن برٹش کی گیس کمپنی بوک کے اندازے کے مطابق اس کام کے لیے 1.5 ملین کیوبک فٹ نائٹروجن گیس کی ضرورت تھی۔ تو سوال یہ اٹھا کہ سمندر کی گہرائی میں اتنی زیادہ مقدار میں نائٹروجن گیس کس طرح لے کر جائی جائے۔ دوستو، اسی طرح کے بہت سارے ناقابل عمل درآمد آئیڈیاز دیے جاتے رہے۔ پھر آخر کار میخیل روڈنسٹر نے ٹائٹینک کو باہر نکالنے کا ایک طریقہ کار بتایا، کیونکہ یہ بہترین آبدوز ڈیزائنر ہیں۔ ان کی آبدوزیں دنیا میں کئی جگہوں میں حصہ لے چکی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ مشن کے ساتھ ٹائٹینک کو باہر نکالنے کا پلان بنایا کہ ٹائٹینک جہاز کو باہر نکالنے کے لیے سب سے پہلے اس کی صفائی کرنا بہت ضروری ہوگی، جو کہ آٹومیٹک مشین خود بخود اس کی صفائی کرے گی، کیونکہ ایک لمبے عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے ٹائٹینک کے ہر حصے پر کائی جم گئی تھی، لہٰذا اس کی صفائی کرنا بہت ضروری تھا۔ اس کی صفائی کے بعد مضبوط ترین کیبلز کے ذریعے خالی کشتی سے جوڑ دیا جائے گا اور یہ سارا کام مشینیں ہی کریں گی۔ اس کے بعد اگلا قدم ایسی آبدوز ڈھونڈنے کا ہوگا جس سے ٹائٹینک میں گیس بھری جا سکے، اور گیس بھر جانے کے بعد وہ گیس محفوظ بھی رہے۔ اس کے علاوہ اس مشن میں بہت بڑی تعداد میں بجلی کی سپلائی کی بھی ضرورت تھی۔ میخیل کے مطابق ایک فل فلیش پاور پلانٹ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے تقریباً 20 ملین کلو واٹ فی گھنٹہ بجلی درکار ہے۔ میخیل کے مطابق ایک فل فلیش پاور پلانٹ کی ضرورت ہے، اور یہ پانی کی سطح پر بنایا بھی جا سکتا ہے، لیکن بعد میں یہ سسٹم کسی استعمال میں نہیں رہے گا۔ حالانکہ یہ فلوٹڈ پاور پلانٹ بے مثال آئیڈیا تھا، لیکن اس کے باوجود انتہائی گہرائی میں جانے والی کیبلز پانی کے پریشر سے ٹوٹ بھی سکتی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ پانی کے 4 کلومیٹر نیچے ہونا تھا۔ پھر اس پلان کو تب تک ہولڈ کرنے کو کہا گیا جب تک اس پلان کو مکمل کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مناسب بجٹ نہیں مل جاتا۔ بہرحال یہ پلان بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ دوستو، ٹائٹینک کے اس دیوہیکل جہاز کے ملبے کو پانی سے باہر نکالنے کے لیے بہت سارے پلانز پیش کیے گئے، لیکن ہر پلان میں کوئی نہ کوئی وجہ نکل آتی، کبھی تو بجٹ کی کمی کے باعث، تو کبھی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہ ملنے کے باعث۔ کوئی بھی پلان کامیاب نہ ہو سکا۔ کوئی بھی کمپنی اتنے بڑے پروجیکٹ میں ہاتھ تب ڈالتی ہے جب اسے منافع کی امید ہو۔ ٹائٹینک کو باہر نکالے جانے پر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسے کیوں باہر نکالا جائے۔ ٹائٹینک جہاز کے اندر جو بھی قیمتی سامان ملا، جیسے جیولری، شراب کی بوتلیں اور قیمتی برتن، سب نکال لیے گئے ہیں۔ آپ فرض کریں اگر کوئی کمپنی اس جہاز کو باہر نکالنے کے لیے تیار ہو بھی جاتی ہے تو کیا وہ اپنا لگایا گیا پیسہ واپس حاصل کر پائے گی؟ یقیناً اس کا جواب نہیں میں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ٹائٹینک کے ملبے کو نکال کر اس کا میوزیم بھی بنا دیا جائے تو بھی رقم کی واپسی خواب و خیال ہی لگتی ہے۔ تو ایسے میں کون ہوگا جو اپنی رقم ڈبونے کے لیے اتنے بڑے پروجیکٹ میں لگانے کا رسک لے گا، جبکہ ٹائٹینک کو ڈوبے ہوئے 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور سمندر میں موجود بیکٹیریاز اس جہاز کو دھیرے دھیرے کھا رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سال 2030 میں ٹائٹینک جہاز کو سمندری بیکٹیریاز مکمل طور پر چٹ کر جائیں گے، یعنی اس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس دیوہیکل جہاز کے ملبے میں آبی جانداروں نے اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ بہرحال اس ساری تمہید کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ٹائٹینک کو باہر نہیں نکالا جا سکا۔ اس کی 3 وجوہات سامنے آئی ہیں۔ نمبر 1، ٹائٹینک جہاز کو ڈوبے ہوئے بہت زیادہ عرصہ بیت چکا ہے۔ اگر اس جہاز کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو یہ بکھر جائے گا۔ نمبر 2، جہاز کا ملبہ سمندر کی کچھ زیادہ ہی گہرائی میں ہے، جہاں تک پہنچ پانا اور کام کرنا بے حد مشکل ہے۔ نمبر 3، اسے باہر نکال کر کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ انہی پوائنٹس کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ٹائٹینک جہاز کو باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ بے شک ٹائٹینک کے جہاز کو پانی سے باہر نہ نکالا جائے، مگر پھر بھی یہ کبھی بھلایا نہ جا سکے گا اور اس کا قصہ نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔